اگر صدیق کے خلاف کوئی بات کرو گے صدیق کو تکلیف بعد میں پہنچے گی، میرے مصطفیٰ کو تکلیف پہلے پہنچے گی۔ اس لیے یاد رکھو۔ اب احباب ذوالفقار دیکھیں نا، اگر ہم اس ایک حدیث کو سمجھ لیں، خدا کی قسم بس سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا، سنی تو یہ پڑھ پڑھ کے تھکتا نہیں ہے، اور جی دی قبر بچ نبی آ جاوے او جنتی ہے، ایسا ہی ہے نا، جس کی قبر میں حضور آ جائیں تو وہ جنتی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اس بات کو سمجھ، جس کی قبر میں نبی آئے وہ جنتی ہے، تو جسے نبی قبر میں اپنے ساتھ لٹائے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ وہاں ٹھوکرے کھاتے ہو، وہاں جاتے ہو مدینہ شریف، بائے سرکار کے حجرے پہ حدیث لکھی ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کی، میں پنجابی جملہ ارشاد کرا، جس نے میرے روزے کی زیارت کی، حضور فرمایا او میرے کھاتے وچ، کدے کدے سمجھ لے کرو گالوں، او میرے کھاتے وچ، اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، میں جھگڑوں میں نہیں پڑتا، مجھے ایک بات ایمان سے بتائیں، جو باعث سے روزے رسول کو دیکھے، جو باعث سے روزے رسول کو دیکھے وہ حضور کی شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے۔ ذرا مجھے اتنا بتانا، جو اندر روزے کے اندر پہلوئے مصطفیٰ میں لیٹا ہو، پھر اس صدیق کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ او بھائی بائیں سے دیکھنے والا تو شفاعت مصطفیٰ اس کے اوپر واجب ہوگی، تو جو اندر پہلوئے مصطفیٰ میں لیٹا ہے، کیا اس صدیق کی کوئی شان نہیں ہے؟ اس کا کوئی مقام نہیں ہے؟ اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے؟ اب احباب ذوالفقار یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ ابھی تو انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کو صدیق اکبر کی قربانیاں بتاؤں گا کہ انہوں نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کیونکہ 22 جمادی الثانی آپ کو پتہ ہے آپ کا یوم وصال ہے۔ ہر بندہ کوشش کرے گھر میں سال ثواب کا اہتمام کرے اور صدیق اکبر کی روح کو پیش کرے، پھر دیکھیں آپ سے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، مصطفیٰ کا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ اب اس بات کو جلدی سے سنیں، اور تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ان کا آپس میں اختلاف تھا، لڑائی تھی، جھگڑا تھا مولا علی کے درمیان، صدیق اکبر نہیں، اگر جھگڑا ہوتا تو یہ معاملات نہ ہوتے۔ صدیق اکبر نے مولا علی کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ صدیق نے کہا علی سے، علی جب میرا وصال ہو جائے تو آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا ہے، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا ہے، خوشبو لگانی ہے۔ کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جن ہاتھوں سے آپ نے رسول اللہ کو غسل دیے انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا ہے، کفن پہنانا ہے، خوشبو لگانی ہے۔ فرمایا پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا پھر میرے جنازے کو اٹھانا ہے، اٹھا کے حضور کے روضے کے سامنے رکھنا ہے، سرکار سے اجازت مانگنی ہے، اگر اجازت مل جائے مجھے سرکار کے قدموں میں دفن کر دینا ہے، اگر اجازت نہ ملے میرے جنازے کو جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ تو جو میرے امام راضی لکھتے ہیں جب صدیق اکبر کا وصال ہوا، مولا کائنات جنازہ سامنے رکھا ہے، حضرت مولا علی نے صدیق اکبر کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، جنازہ اٹھایا، محبوب کی گلیوں میں گھمایا۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھول سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ صدیق اکبر کا جنازہ اٹھایا، اٹھا کر روضے رسول کے سامنے رکھا۔ میرے مولا علی نے جنازہ سامنے رکھ کے کہا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر، تو جو حضور یہ ابو بکر ہے، استاذنا یا رسول اللہ یہ آپ کے ساتھ لیٹنے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم ہم نے دیکھا روضے رسول کا تالا ٹوٹا، اندر سے آواز آ رہی تھی ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاقن، اور لوگوں یار کو یار سے ملا دو۔ ارے یار تو پہلے ہی یار کا انتظار کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، میں صدیقی ہوں، ہمیں صدیق اکبر نے یہ عقیدہ دیا ہے، گویا صدیق کا یہ عقیدہ تھا میرا نبی کل بھی زندہ تھا، میرا نبی آج بھی زندہ ہے،
اور میرا نبی قیامت تک زندہ رہے گا. خبردار اگر صدیق اکبر کے بارے میں کوئی بکواس کیا، کوئی انگلی اٹھائی، یاد رکھو گویا میرے مصطفیٰ نے فرما دیا ابو بکر غار میں کسی گستاخ تو نے مجھ تک نہیں آنے دیا، قیامت تک مزار میں کسی گستاخ کو میں تجھ تک نہیں آنے دوں گا. صرف اتنا دیکھ لو نا وہ لیٹے کہاں ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں خدا کی قسم صدیق جہاں لیٹے ہوئے ہیں وہاں تمہاری بکواس پہنچتی نہیں، وہاں عاشقوں کا سلام پہنچتا ہے. اس لیے یاد رکھو بہت قربانیاں ہیں. اسلام مقروض ہے، اسلام مقروض ہے آج بھی صدیق اکبر کا. کیا ہے یہ آگے چل کے میں بتاؤں گا کتنی قربانیاں ہیں. آپ کیا سمجھتے کوئی عام بات ہے؟ اور ہمیں تو مولا علی نے بتایا صدیق اکبر کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے. نعرہ لگائیں گلی گلی نگر نگر، اے نام لو اے نام کے نو اللہ تہاڈے گناہ معاف کر سی. حضور فرمایا میری امت پر واجب ہے میرے ابو بکر کا شکر ادا کرنا. کیا ہے؟ واجب ہے. ہمیں لوگ کہتے آپ صحابہ کی شان بیان کریں، سنو ہم علی کی اولاد ہیں، ہم سے سنو نا. اور ہمیں صدیق کی شان بتائی مولا علی نے. ہاتھوں کو اٹھائیں نعرہ لگائیں مصطفیٰ کا ہم سفر. میں نہیں کہتا ہاتھ اٹھاؤ یا بولو، اس نیت نعرہ لگاؤ کہ گنبد خضرا کا مکین آپ کو دیکھ رہا ہے. سرکار صدیق سے دیکھ کے کہہ رہے ہیں امن مسجد میں دیکھ ذرا آج میرے غلام تیرے نام کے ساتھ جھوم جھوم کے لے رہے ہیں. ہاتھوں کو اٹھائے مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر. پتہ چلے رسول اللہ کے غلام جیسے آپ علی علی کرتے نا جھوم کے، ویسے ہی آپ جھوم جھوم کے صدیق اکبر کا نام لیا کریں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے ایک ہاتھ میں یار غار کا دامن ہے، ہمارے دوسرے ہاتھ میں حیدر کرار کا دامن ہے. نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حضور کی ہر نسبت کا ادب اور حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.